عزیز بچوں، آج ہم آپ کی کتاب میں دی گئی ایک نظم رامائن کا ایک سین کا مطالعہ کریں گے۔ شاعر چکبست ہیں۔ آئیے پہلے چکبست کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ چکبست کا اصل نام پنڈت برج نارائن اور خاندانی لقب چکبست تھا۔ آپ نے تخلص اختیار نہیں کیا تھا، جس کے متعلق آپ خود کہتے ہیں، ذکر کیوں کر آئے گا بزم شعراء میں اپنا، میں تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہیں۔ آپ 1882 میں فیض آباد لکھنؤ میں تولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت لکھنؤ ہی میں حاصل کی۔ 1905 میں BA اور 1907 میں وکالت کی سند یعنی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے فوراً بعد آپ نے وکالت شروع کی اور بالآخر 12 فروری 1926 کو ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں رائے بریلی گئے اور واپس لوٹنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک آئے تھے، جہاں پر فالج کے شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہوئے۔ ان کا ایک شعر یوں ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ چکبست کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ آپ آتش اور انیس کے دل دادا تھے۔ دراصل آپ کے سینے میں ایک درد مند دل تھا جو ملک و قوم کی زبوں حالی سے متاثر تھا۔ آپ نے غزلوں کے علاوہ قومی، اصلاحی، تاریخی اور نیچرل نظمیں بھی کہی ہیں۔ چکبست کا مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے متعدد قومی لیڈروں کی وفات پر دل گداز مرثیے کہے ہیں۔ رامائن کو چکبست نے اس خوبی کے ساتھ نظم کیا ہے کہ شاید ہی کوئی اور شاعر کر سکے۔ قدرتی مناظر کی حسین اور دلکش پیرائی میں تصویر کشی، کلام کی خوبی اور خیالات کی پاکیزگی ان کی شہرت اور بقا کی ضامن ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ کے یہاں قدیم اور جدید رنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ چکبست نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔ ان کا دل انگریزوں کے ظلم و ستم، ملک کے مالی استحصال، لوگوں کی مفلسی، بے کسی اور لاچاری پر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ وہ لوگوں کو غلامی کی دلدل سے باہر نکلنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مغرب کی اندھی تقلید کے حامی نہیں ہیں، بلکہ اپنی قومیت اور اپنی انفرادیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ یورپ کی اچھی باتیں اپنانے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہند کے عوام کی دل جذبہ حب وطنی سے بھرے ہوں اور وہ اپنی آزادی اور وقار کو بحال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا چکبست کا۔ انہی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے رامائن کا ایک سین، اور اس نظم کے چند بند ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب میں جو دیے گئے ہیں۔ عنوان اس کا ہے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ اپنی اپنی کتاب آپ کھولیے 199 189 صفحہ نمبر اس کتاب کا ہے، اور اس کتاب کو کھولیے اور اب ہم اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطالعہ کرنے سے بھی پہلے تھوڑا سا ہم اس نظم کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اس نظم میں رام چندر جی کے بنواس جاتے ہوئے اپنے والدین، خصوصاً اپنی والدہ سے رخصت ہونے کے واقعات کو شاعرانہ فنکاری کے ساتھ نظم کیا گیا ہے۔ رام چندر جی ایودھیا کے راجا دشرتھ کے بڑے بیٹے تھے۔
راجہ دشرت کی تینوں رانیوں کے ہاں اولاد تھی۔ کوشلیا کے بیٹے رام چندر جی تھے، کیکئی کے 2 بیٹے بھرت اور شتروگھن تھے، اور راجہ کی تیسری رانی سمترا کا بیٹا لکشمن تھا۔ راجہ دشرت نے بڑھاپے میں اپنی سلطنت اپنے بڑے اور عاقل بیٹے رام چندر جی کو دینی چاہی، لیکن اس کی دوسری رانی کیکئی نے ماضی میں کہیں ان سے 2 وعدے لیے تھے اور کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ اپنے وعدوں کا اظہار راجہ کے سامنے کرے گی۔ اب کیکئی کے لیے وہ وقت آ گیا تھا، اس لیے اس نے وعدے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ پہلے وعدے کے مطابق راجہ اپنے بڑے بیٹے رام چندر جی کو بنواس بھیج دے، اور دوسرا وعدہ پورا کرتے ہوئے راجہ اس کے بیٹے بھرت کو اپنی سلطنت حوالے کر دے۔ راجہ دشرت کو یہ دونوں وعدے نبھانے پڑتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر رام چندر جی کو بنواس جانا پڑتا ہے۔ اب بنواس جاتے ہوئے جب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے رخصت لینے کے لیے، اس منظر کو بڑی خوبی کے ساتھ چک بست نے بیان کیا ہے، اور اس نظم میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا بند دیکھیے: کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ۔ کیا جانے کس خیال میں، یعنی خدا ہی جانے وہ کس خیال میں گم تھی۔ کوشلیا کے بارے میں ہے، رام چندر جی کی جو والدہ تھیں، ماں تھیں، جب یہ ان سے رخصت لینے جاتے ہیں، اب کوشلیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کن خیالوں میں وہ گم سم تھی، وہ بے گناہ، وہ بیچاری۔ نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، اس نے اپنے نور نظر یعنی آنکھوں کا نور، بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے نور نظر، اس پر دیدہ حسرت یعنی حسرت بھری نگاہ، دیدہ آنکھ کو کہا جاتا ہے، دیدہ حسرت سے یعنی حسرت بھری آنکھ سے اس پر نگاہ کی، یاس اور قنوط یا افسوس کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، اس کے لبوں میں اب جنبش آ گئی، وہ ہلے اور ایک سرد آہ بھری، اور اس کے ساتھ ہی لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ۔ گوشہ ہائے چشم، گوشہ کونے کو کہا جاتا ہے، گوشہ ہا کونے، جمع کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم، جس طرح بارہا، بارہا، بار تو آپ سمجھتے ہیں بارہا ہوا کئی بار، حلقہ ہا یعنی کئی حلقے، جس طرح ہم کہتے ہیں حلقہ ہائے پنچایت، پنچایت کے حلقے۔ اسی طرح صد، اگر ہم 100 کو کہتے ہیں تو صدہا یعنی سینکڑوں، تو یہاں بھی اسی طرح سے گوشہا یعنی کونے، چشم آنکھ، یعنی آنکھ کے کونے جو تھے ان سے اشکوں نے، آنسوؤں نے رخ کی راہ لی۔ رخ چہرے کو کہتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں کے قطرے جو تھے ان کے چہرے پہ پڑنے لگے۔ یہ ماں کی تصویر کشی کی ہے شاعر نے کہ کوشلیا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، ان کے چہرے پہ آنے لگے۔ چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ چہرے کا اب جو رنگ تھا اس میں دل کی حالت کا اظہار ہونے لگا۔ ان کے دل کی حالت کیا تھی وہ کوشلیا کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ ہر موئے تن، تن بدن کو کہتے ہیں، جسم کو کہتے ہیں، اور منہ بال کو کہتے ہیں، یعنی بدن کا بال جو ہے زبان کی طرح بولنے لگا، یعنی ان کے موئے تن بدن کے بال کو کہتے ہیں
جسم کے بالوں کو کہتے ہیں، گویا ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور وہ بولنے لگے کہ ان کے جسم کے اندر جو دل ہے اس دل میں کتنا درد ہے وہ اس سے ظاہر ہونے لگا۔ اب دوسرا بند دیکھیے، آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، وا تھا دہان زخم کہ باب سخن کھلا۔ آخر اسیر یاس، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسارا آتا ہے، اسیر قیدی کو کہا جاتا ہے۔ یاس مایوسی کو، نا امیدی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کشلیہ کے بارے میں کہا کہ وہ اسیر یاس تھی، یعنی مایوسی کی قیدی، وہ بالکل مایوسی کے قید میں بند تھی، انتہائی مایوس تھی، افسوس تھی، نا امید تھی۔ اب اس اسیر یاس کا قفل دہن، قفل تالا، دہن منہ کو کہا جاتا ہے، اب ان کے منہ کا تالا کھل گیا۔ وا تھا، وا بھی کہتے ہیں کھلنے کو، کھلا تھا دہان زخم، دہان دہن کے لیے کہا گیا ہے یعنی منہ، اس کے اندر جو زخم چھپا ہوا تھا اب وہ زخموں کی وہ جو اس کی تکلیف تھی وہ ظاہر ہونے لگی اس کی زبان سے کہ باب سخن کھلا۔ اب سخن کا باب، دروازہ کھلا، یعنی اب وہ گویا ہوئی، اب وہ بولنے لگی، گویا اب اس نے لب کشائی کی۔ ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، اب مظالم چرخ کہن، چرخ آسمان کو کہتے ہیں، کہن ہوتا ہے پرانا، یعنی آسمان نے جو ظلم کیے تھے اس پر وہ تقدیر کا شکوہ کرتی ہوئی اب یہ کہتی ہے کہ وہ شکووں کا ایک دفتر کھلا۔ کس کس انداز سے تقدیر کے مظالم اس پر نازل ہوئے تھے ان کا دفتر کھلا، یعنی ان کو بیان کرنا شروع کیا اب کشلیہ نے۔ افسانہ شدائد رنجو محن کھلا، رنجو سخن کھلا، افسانہ شدائد رنجو سخن کھلا۔ یہ سخن تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ محن ہے، آپ درستی کیجئے، آپ درستی کیجئے، آپ کی کتاب میں جو شعر لکھا ہے رنجو سخن ہے، رنجو محن لکھیے آپ یہاں پہ۔ ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانہ شدائد رنجو محن کھلا۔ اب کیا کھلا؟ شدائد، شدید کی جمع ہے، رنجو محن، تکلیف، پریشانیاں، دکھ، محن کسے کہا جاتا ہے؟ تکلیفیں، بہت ساری تکلیفیں، یہ محنت کی جمع بھی آتا ہے محن، تو یہاں اس سے مراد ہیں بڑی تکلیفیں جو تھیں ان کا افسانہ شروع ہو گیا، ان کی کہانی شروع ہوگی، ان کی واردات سنانا شروع کیا آپ کشلیہ نے۔ درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ درد دل غریب، اس غریب کے دل کا درد جو اب زبان سے بیاں ہونے لگا، شروع ہونے لگا، تو ایسا لگا کہ جگر کا خون، ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، یعنی جگر کا خون جو ہے اس کا رنگ اس کے سخن سے، اس کی باتوں سے، اس کے اس بیان سے عیاں ہونے لگا، ظاہر ہونے لگا۔ گویا کشلیہ کی گفتگو سے، کشلیہ کے ان درد بھرے نالوں سے، اس درد بھری داستان سے ظاہر ہونے لگا کہ اس کی منہ سے، اس کے دہن سے جگر کا خون ٹپک رہا ہے، وہ باتیں نہیں بلکہ وہ جگر کا خون ہے۔
اب تیسرا بند دیکھیے آپ، سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز۔ اب جب ماں کی یہ فریاد سنی شری رام چندر جی نے، جو درد خیز تھی، درد خیز کیا ہوتا ہے؟ درد تو آپ سمجھتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں، دکھ کو کہتے ہیں، خیز ہوتا ہے پیدا کرنے والا، یعنی درد خیز تکلیف پیدا کرنے والی یہ فریاد، تکلیف، دل کو درد دینے والی، دل کو دکھ دینے والی فریاد جب ماں کی زبان سے شری رام چندر جی نے سنی، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، تیغ تلوار کو کہتے۔ اب اس جو پہلے ہی سے بالکل ظلم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے خستہ جاں ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا اس کا جسم، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور مزید اس غم پہ اب ماں کی فریاد نے اور وار کیا، ماں کی فریاد کی وجہ سے وہ اور زیادہ غمگین ہوا، غم کی تیغ تیز، یعنی تیز تلوار چلی اس کے دل پہ۔ عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشکریز، عالم یہ تھا قریب، اب قریب ہی تھا کہ آنسو بہاتی اب اس کی آنکھیں، یعنی قریب تھا کہ رام چندر جی روتے، اب رو پڑتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، لیکن بڑی کوشش کے ساتھ، بہت زیادہ ضبط قابو کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ قابو کیا اپنے آپ پر، ہزار ضبط سے انہوں نے رونے سے گریز کی، رونے سے وہ رکے، گریز کرنا پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، رکنے کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ رکے رونے سے۔ سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، یہی سوچا کہ اگر اب میں رو پڑوں تو میرے رونے سے میری ماں کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جان سے گزر جائے، یعنی کہیں وہ مر نہ جائے، اس کی وفات نہ ہو جائے۔ ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ ناشاد، شاد خوشی کو کہا جاتا ہے، ناشاد غمی کو، ہمیں غمگین دیکھ کر، پریشان دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں گزر نہ جائے، مر نہ جائے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھیے، کس خوبصورتی کے ساتھ غم کا نقشہ، پہلے ماں کس قدر غمگین تھی، پہلے 2 بندوں میں بیان کیا، اب اس تیسرے بند میں رام چندر جی کے غم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے چوتھا بند، کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے قصوں کی جان کا بچنا ہے اب محال۔ لوگ ماں باپ کا ملال، رنج، غم اور پریشانی دیکھ کر یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ ان بے قصوں کا، ان بے بسوں کا، ان بیچاروں کا، ان پریشان حالوں کی جان کا بچنا اب محال ہے، یعنی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے ان کا بچنا اب۔ ان کو دیکھ کر لوگ یہی کہتے تھے۔ ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال۔ لیکن یہ شان کبریا ہے، یعنی خداوند عالم جو ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے،
جو ہماری زندگی کو قائم رکھنے والا ہے، اس کی شان ہی کچھ ایسی ہے کہ ماہوں سال گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، مہینوں کے بعد سال بھی گزرتے گئے، اسی حال میں کیا ہوا کہ خدا کی شان دیکھیے، خدا کا کرم دیکھیے کہ خود دل سے درد ہجر، کہ دل سے خود بخود ہجر کا جو درد تھا، جدائی کا جو غم تھا، جدائی کی جو تکلیف تھی، اس کا خیال ختم ہوتا گیا، وہ دل سے کٹتا گیا۔ ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہو سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے چک بست نے۔ ہاں کچھ دنوں تو نوحہ ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ کیا یہ تو صحیح ہے کہ کچھ دن نوحہ ہوا، ماتم ہوا، رونا دھونا ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد رونا بھی بند ہوا اور سب اطمینان اور چین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں۔ باغبان جو ہیں، مالی جو ہیں، وہ پھولوں پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ریاض محنت کو کہا جاتا ہے، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ان پھولوں کے لیے اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کے لیے دن کے وقت دھوپ اور رات کے وقت شبنم بھی ان کے لیے گراں ہے، یعنی دشوار، ان کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے ناگوار ہے، دشوار ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں۔ لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں۔ لیکن جب رنگ باغ جو ہے اچانک بدل دیتا ہے تو پھر وہی گل، وہ پھول جو ہے ہزاروں پردوں میں بھی رائے گاں، یعنی ضائع ہو جاتے، ہزار پردے بھی ہوں وہ رائے گاں ہو جاتے۔ رکھتے تھے جو عزیز انہیں جان کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ جو انہیں عزیز بھی رکھتے تھے، ان پھولوں سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے، جان کی طرح، جس طرح جان عزیز ہوتی ہے اسی طرح جو ان پھولوں کو بھی عزیز رکھتے ہیں، وہ پھر دست یاس ملتے ہیں، یعنی وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، افسوس کے ساتھ، نا امیدی اور مایوسی کے ساتھ وہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں، برگ خزاں کی طرح۔ برگ پتے کو کہتے ہیں، خزاں آپ سمجھتے ہیں پتجھڑ کا موسم جو ہے، جب پتے گرتے ہیں درختوں سے، پیڑوں سے، کہ وہ اسی طرح سے پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں اور انہیں زرد ہونے سے بچا نہیں سکتے، انہیں مرجھانے سے روک نہیں پاتے۔ اب آخری بند دیکھیے، اپنی نگاہ کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر۔ شاعر اس میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں اور بڑی ہمت بندھانے کی بات کہتے ہیں، اور ایک بہت بڑا درس اس فطرت میں جو چھپا ہوا ہے، کائنات میں جو چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ اگر اپنی نگاہ ہو، ہماری نظر اگر ہو کرم پر، کس کے کرم پر؟ کرم مہربانی کو کہا جاتا ہے۔ کس کی مہربانی پر؟ کارساز، کرم کارساز پر۔ کارساز کام بنانے والا، یعنی خدا، اللہ، سے آپ ایشور کہتے ہیں، کسی بھی نام سے پکاریے، گاڈ کہیے، اللہ کہیے، وہ خدا جو کارساز ہے، جو ہمارے کام بناتا ہے، جو بگڑی بناتا ہے، جو ہماری زندگیوں کو باقی رکھتا ہے،
بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، اگر اس پر اپنی نگاہ انسان رکھے، صحرا چمن بنے گا، وہ ہے مہرباں۔ اگر صحرا، ریگستان جو ہے وہ چمن بنے گا، وہ باغ بن جائے گا، وہ ایسا بنے گا جیسے ہرا بھرا کوئی گلستان ہو، کوئی خوبصورت باغ ہو۔ صحرا کو بھی وہ باغ بنا سکتا ہے، ریگستان کو وہ باغ میں تبدیل کر سکتا ہے اگر وہ انسان پر مہربان ہو۔ کس خوبصورتی کے ساتھ اس نظم کا اب خاتمہ کر رہے ہیں شاعر چک بست، کہ اگر اپنی نگاہ، اگر توکل، بھروسہ مکمل ہو اس کار ساز پر، خدا پر، تو پھر وہ اپنی مہربانی سے، وہ اپنے کرم سے، وہ اپنے فضل سے ریگستان کو بھی چمن بنا سکتا ہے۔ جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ ہو حضر، رہنا نہیں وہ، رہتا نہیں وہ، درست کیجئے یہاں بھی، یہ رہنا نہیں ہے بلکہ رہتا ہے، یہ رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر۔ یعنی جنگل ہو، پہاڑ ہو، سفر میں انسان ہو کہ حضر میں ہو۔ حضر سفر کا متضاد ہے۔ حضر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سفر کا متضاد ہے، سفر کی ضد سمجھیے۔ جب انسان قیام گاہ پہ ہو، کسی ایک ہی جگہ پہ قیام کر رہا، اسے حضر کہتے ہیں، اور سفر کہتے ہیں اس کے برعکس جب آپ آدمی گھر سے باہر سفر میں ہو، کسی اور جگہ ہو۔ تو چکبست فرماتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی ہو، دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر، سمندر کے نیچے، اوپر خلا میں، ہوا میں، کائنات، اس میں جو جتنی وسعت ہے، اس پوری وسعت کے اندر کسی بھی جگہ انسان ہو یا کوئی بھی خدا کی مخلوق ہو، وہ کبھی بھی اپنے ان بندوں کے حال سے بے خبر نہیں رہتا، وہ بہت قریب ہے۔ جیسا کہا گیا ہے کہ وہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے پکاریں گے آپ تو وہ سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ آپ کی پکار کا وہ جواب بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے حال سے بے خبر نہیں رہتا ہے۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا خاتمہ کیا ہے چکبست لکھنوی نے، کہا اس کا کرم اگر شریک ہے، اگر شریک حال ہے اس کا کرم، اگر آپ پر، اگر ہم پر خدا کا کرم ہو، مہربانی ہو، وہ ہم سے راضی ہو، تو پھر کوئی غم نہیں۔ دامان دشت، پھر اگر دامان دشت، دامن کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، دامن کی جمع دامان ہم کہتے ہیں، اور دشت ہوتا ہے جنگل یا صحرا کو بھی کہتے ہیں۔ پھر صحرا کا دامن جو ہے وہ ماں کے دامن سے کم نہیں۔ جس طرح انسان امن میں، چین میں، سکون اور راحت کے ساتھ ماں کے دامن کے نیچے رہتا ہے، ماں کے پاس رہتا ہے، پھر انسان جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، صحرا میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس دشت کا، اس جنگل کا، اس بیابان کا دامن پھر ماں کے دامن ہی کی طرح ہوگا۔ گویا ایک انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان اسے نہیں پہنچے گا، مگر شرط ایک ہے اور صرف ایک ہے کہ کارساز یعنی اس خدا کے کرم پر ہماری نگاہ ہو،
اور اس کی ناراضگی سے اگر بچا جائے۔ اب یہاں بھی دیکھیے اسی خدا نے جو کہا ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہونا چاہیے۔ جب شری رام چندر جی نے اپنے خدا، اپنے مالک اور اپنے خالق کے اس فرمان کو یاد رکھا کہ اسے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، تو ماں باپ کی فرما برداری میں تخت و تاج چھوڑ کر وہ جنگل کی راہ لیتے ہیں، اس دشت کی راہ لیتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ جب ان سے ان کا خدا راضی ہوا تو اسی خدا نے ان کی نگہبانی کی اس جنگل میں، اس صحرا میں، اس دشت میں، انہیں پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھا اور انہیں راون جیسے بدطینت انسان پر فتح بھی اسے دی، اور پھر عزت کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ پھر لوٹ آیا انہیں واپس ایودھیا کی طرف۔ گویا اس پوری رامائن پہ اگر آپ غور کریں گے، اس سین پر اگر آپ خصوصاً غور کریں گے، تو آپ یہ جان لیں گے کہ خدا کے احکامات پر عمل کرنے میں عافیت ہے، عزت ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر خدا کے فرمودات اور خدا کے احکامات کی نافرمانی کی جائے تو پھر غم ہی غم ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، پھر مشکل ہی مشکل ہے۔ تو اس سبق یا اس درس کی روشنی میں آج آپ تہیہ کریں گے، مکمل اور ایک مصمم ارادہ کریں گے کہ آپ بھی اپنے والدین کے فرما بردار